السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ حضرات کے لیے قاری حنیف ملتانی صاحب کا بہت ہی اچھا بیان لے کر کے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان پسند آئے گا۔ چلیے وقت بغیر گوائے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان سنتے ہیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں کہ آپ کو قاری حنیف کا بیان کیسا لگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بچے دوڑے لو بھی کام بن گیا، جس کام کے لیے ہم نے بھیجا تھا وہ کام بن گیا۔ نعوذ باللہ نبی کو شہید کر دیا گیا۔ سامنے آئے فاروق اعظم فرمانے لگے آؤ، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آ جائے، جس نے اپنی بیوی کا سہاگ اجارنا ہو سامنے آؤ۔ وہ دن گئے جب تم میرے محبوب کو تنگ کیا کرتے تھے، اب انگلی کا اشارہ کرو گے میں انگلی کو کاٹ کے رکھ دوں گا، آپ کا اشارہ کرو گے اپنے محبوب کی حمایت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھینک دوں گا۔ خطاب کے بیٹے تجھے تو ہم نے سر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہنے لگا ایسا ہی سودا ہوا کرتا ہے، سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں، سر دے بیٹھا ہوں۔ اب تو یہی حالت یہ رہے گی، میرا سر ہو تیرا در ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی۔ فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، قریش سارے مایوس ہو گئے، لو بھی اب خیر نہیں، اب معاملہ بگڑ گیا۔ پروردگار عالم نے وہ شان بخشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، جس گلی سے تو نکل جائے، جس بازار سے تو نکل جائے، اس بازار میں شیطان داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا۔ اور یوں فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ نہ ہوتا تو میرے بعد تجھے نبی بنایا جاتا۔ اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے۔ فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ کیا نظارے آئے ہوں گے جس وقت فاروق اعظم کے دروازے پہ کالے کملے والے دلہا بن کر آئے۔ جس کا داماد امام الانبیاء ہو، کیا کہنا اس کی عظمتوں کا۔ اور پھر تمام صحابہ کرام میں جلیل القدر مرتبہ، عظیم مرتبہ، اس طرح سے زندگی گزاری۔ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا تلوار پہ، وہ کہتا تھا میری ہے، مسلمان تو نہیں تھا، منافق تھا، وہ کہتا تھا میری ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہودی کی تلوار ہے، تیرے پاس شاہد نہیں، گواہ نہیں۔ منافق جانتا تھا کہ فاروق اعظم تیز مزاج آدمی ہے۔ فاروق اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا اور اس یہودی کا جھگڑا ہے، فیصلہ کریں آپ۔ تلوار پہ جھگڑا ہے ہمارا، یہ کہتا میری ہے اور میں کہتا ہوں میری ہے۔ یہودی نے چپکے سے کہا کہ جی ہاں آپ فیصلہ کر دیں۔ پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر نے پوچھا حضور نے فیصلہ کر دیا؟ کہ جی ہاں حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ یہودی کہنے لگا، اور فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کیوں بے تو کیوں آیا یہاں؟ کہنے لگا جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ انہوں نے تو اپنے آدمی کی بھی پاسداری نہیں کی۔ دیکھو نا یہ تو یہودی ہے، کافر ہے، اس کو تلوار دے دی کہ اچھا تو حضور کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے کراؤں گا۔ دیکھو نا آپ کتنے غیرت والے آدمی ہیں کہ اچھا اچھا ماشاءاللہ تشریف رکھو ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ منافق نے سمجھا کوئی رجسٹر اٹھانے گئے ہیں، فاروق اعظم اندر سے تلوار لے آئے،
اور تلوار لاتے ہی منافق کی گردن پہ ماری اڑا کے رکھ دی. فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا میرے پاس دوبارہ فیصلہ کرانے آئے گا اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے. اڑا دی. میرے تیرے ورگا ہوندا نا اوشی جیڑا کچھ آدھا اپنی زبان گندی کریندا پہ تو کو کیا. صحابہ رسول کو تبرہ کرے اپنی زبان گندا کردہ کھڑا اپنی زبان بکدا پیا تیرا کیا بگڑتا ہے. اور میں آدھا تیری دھی کو مندہ کڈھے وال اپنی زبان گندی کردا ہے تینوں غیرت دا جوش کیوں آندا ہے. تجھے بہن کی گالی دے پھر بھی تو زبان گندی ہے. تجھے بیٹی کی گالی دے دے پھر بھی تو زبان گندی ہے. تجھے ماں کی گالی نکال دے پھر بھی زبان گندی ہے. تو قتل کر دیتا ہے قتل ہو جاتا ہے ہوش کھو بیٹھتا ہے غیرت کا مارا. اور رب ذوالجلال کی قسم میری تمہاری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان کر دو سیدہ عائشہ صدیقہ کے جوتے مبارک پہ. کیوں گالی دے کوئی کسی کو؟ کہاں سے جرت آ گئی؟ کیوں جرت کرتا ہے کوئی کسی صحابی کو یا کسی صحابیہ کو گالی دینے کی؟ وہ مذہب کس کام کا جس میں گالیاں دی جائے؟ وہ مذہب ہے کوئی؟ وہ عبادت ہے کوئی جس میں گالی ہو سب و ستم ہو تبرہ ہو؟ آج اگر کسی مغلیہ خاندان کے فرزند کی حکومت ہوتی ہم پھر دیکھتے کہ کون ہے امیر معاویہ کو سب و شتم کرنے والا اور کون ہے اما عائشہ کو بھونکنے والا. اور میرا ایمان ہے میں یہ جوش دلانے کے لیے نہیں کہتا میرا ایمان ہے جس کان نے صحابہ کرام کا تبرہ سنا یا اپنی اما کی شان میں گستاخی سنی جب تو 50,000 سال کا پیاسا ہوگا تیری آنکھ نے پانی نہیں دیکھا ہوگا نہ ندی نہ نالا نہ چشمہ نہ کنواں نہ سمندر نہ دریا سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن گزرے گا. اور جب تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حوض کوثر پہ جائے گا میرا ایمان ہے اما ایسا تیرا دامن پکڑ کر چچک کے پوچھیں گی بیٹا تو ہی تھا جو میری شان میں گالیاں سنا کرتا تھا. تماشا نہیں ہے دین ہے دین. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے نام پر 18,000 شہر فتح کیے. 18,000 شہر فتح کیے. کوئی مائی کا لال ایسا کام قیامت تو آ سکتی ہے مگر فاروق اعظم کی طرح تو فتح تو کر کے دکھائے. جن لوگوں نے فاروق اعظم کی شکل دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی جب لوگوں نے فاروق اعظم کو گالیاں دینی شروع کی اللہ پاک نے تم سے قبلہ اول چھین لیا. جاؤ تم اس قابل ہی نہیں جس کے چہرے کی برکت سے تمہیں بیت المقدس ملا تھا اس کو بکواس کر رہے ہو. جاؤ اب بیت المقدس میں یہودیوں کو تو دے سکتا ہوں مگر گالیاں دینے والوں کو نہیں دوں گا. بڑی عظمت کے مالک ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جنہوں نے اپنے دور خلافت میں وہ عدل کیا. اب وہ منافق کی گردن جو اڑا دی نا منافق تو بے شمار تھے اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے اندر سے پکے یہودی تھے. ہائے ہائے دیکھو بالکل بے گناہ اپنے دروازے پہ ارے بھائی اکرام کرنا چاہیے تھا کلمہ گو کو قتل مار کر دیا. ہائے 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 سارے اکٹھے ہو کے اور دربار رسالت میں گئے. دربار رسالت میں گئے ہائے مر گئے ہائے مر گئے ہائے ہائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ اجی بس وہ تمہارا ہے نا وہ کون؟ اجی وہ بڑا آپ نے بڑا بنا رکھا ہے نا اسے کون؟ اجی وہ ہے نا جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں عمر. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کیا بات ہے.
بالکل بے گناہ، بے قصور، بے خطا، بڑا نیک آدمی، حاجی، غازی، نمازی، تلوار ماری، گردن اڑا دی مسلمان کی۔ ہاں یہی تو دکھ ہوا، مسلمان کو مار دیا، بدلہ دلواؤ، جلدی کرو۔ انہوں نے سوچا چلو ہمارا تو ایک کمینہ گیا، پر بدلے میں فاروق اعظم کو قتل کریں گے۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلا بھیجا، بلا کے فرمایا اے فاروق یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہتے ایک مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ فاروق اعظم پریشان ہوئے، میں اب کیا کروں؟ ادھر سے جبریل امین قرآن لے کر آ گیا، فلا وربک۔ لوگوں وہ کتنی بڑی شان کے مالک ہوں گے جن کی ضرورتوں کے مطابق قرآن اترا۔ فلا وربک، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، مجھے اپنی قدرت کاملہ کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی پروردگاری کی قسم، لا یؤمنون، اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان بن ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور میرے محبوب جو تیرے فیصلے کو پلٹ دے، جو تیرا فیصلہ نہ مانے، وہ مسلمان کہے گا۔ میں خدا قسم کھاتا ہوں فاروق نے مسلمان نہیں مارا بلکہ یہودی منافق مارا ہے۔ جب قرآن کریم آ گیا بڑے بھاگے وہاں سے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہنے لگے توبہ توبہ، اس کی تو آسمانوں تک بات جاتی ہے، آسمانوں تک۔ وہ فاروق بیت اللہ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، عرض کیا میرے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعات پڑھا کروں۔ فرمانے لگے عمر اللہ کے امر کے بغیر میں تو سانس نہیں لیتا۔ اسی وقت قرآن کریم آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، 17 مقام ایسے ہیں، یاد کر لیا کرو کوئی بات۔ ویسے تو تمہارے بڑے یاد رہتے ہیں میرے بینک میں کتنے ہیں، فلاں سے کتنے لینے ہیں، مسئلے یاد نہیں رہتے۔ 17 مقام ایسے ہیں جو فاروق اعظم نے فرش پہ چاہا، میرے اللہ نے عرش پہ وہی چاہا۔ فاروق کی تمنا کے مطابق قرآن اترا، پردے کے مسئلے میں، بدر کے قیدیوں کے مسئلے میں، مقام ابراہیم پر نماز کے مسئلے میں، منافق کے قتل کے مسئلے میں، کتنی مقامات آتے ہیں قرآن کریم میں جو فاروق اعظم نے خدا کی زمین پہ چاہا، اللہ نے اسی کو پسند کر کے عرش پہ چاہا۔ کتنا بڑا آدمی ہے جس کی چاہت عرش والے سے مل جائے، اور پھر ساری زندگی انصاف کیا، اس قسم کا عدل کیا، اس قسم کا انصاف کیا کہ دنیا شاہد ہے، اولاد کی تربیت کی ہے، اپنی اولاد کو سنبھالا ہے۔ حکومت ہے فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چھوٹا سا آپ کا پوتا کھڑا ہے ابو موسیٰ عشری، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، اس نے بیت المال میں یعنی سٹور میں خزانے والے کمرے میں جھاڑو دی، وہاں سے ایک درہم ملا مٹی میں سے، کوڑے کباڑ میں سے چونی مل گئی۔ ابو موسیٰ عشری نے فاروق اعظم کا ننھا سا چھوٹا سا پوتا کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، بچہ ہے کوئی شے لے لے گا، کوئی مالک تو نہیں اس کا، یہ تو گرا پڑا ملا ہے، کوڑے کرکٹ میں سے ملا ہے، اس کمرے میں سے ملا جہاں مسلمانوں کا خزانہ ہوتا تھا۔ پوتا دادا کے پاس چلا گیا، فاروق اعظم نے جب بات کی تو پتا چلا بچے کے کچھ منہ میں ہے۔ فرمایا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ عرض کیا دادا جان پیسہ ہے۔ کہاں سے آ گیا؟ ابو موسیٰ عشری نے دیا، نکال کے دیکھا تو 1 درہم۔
خوش نہیں ہوئے میرے پوتے کے ساتھ محبت کی ہے، خوش نہیں ہوئے، بلایا ابو موسیٰ اشعری کو اور فرمایا ابو موسیٰ اس اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے تجھے میری اولاد سے زیادہ کوئی ذلیل نظر نہیں آیا؟ قوم کا پیسہ بغیر تقسیم ہوا پیسہ، بیت المال کا ٹکا تو نے میرے بچے کو کیوں دیا؟ مار مار کر تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ یوں تربیت کی ہے فاروق اعظم نے اپنی اولاد کی۔ آج ہم گڑپ شڑپ مل جائے صحیح اولاد کا کھاتا پورا ہی پورا کرنا۔ پھر وہ فاروق جس کا آخری وقت آیا تو نماز میں، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ فاروق اعظم کو چھرا مارا گیا فجر کی نماز میں، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ اور فرمایا بیٹا جا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلا جا اور جا کر میرے لیے ایک بھیک مانگ لا، اور جا کر کے بھیک مانگ۔ عائشہ صدیقہ مال کا ہے اس حجرے کی جس حجرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، ابو بکر صدیق دفن ہے، ایک قبر کی جگہ ہے۔ عائشہ صدیقہ سے جا کر میرے لیے بھیک مانگ کے آ، اور جا کے یوں کہنا ہے چھپائے منہ کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر، اس کو بس للہ اجازت دیجئے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے۔ اجازت دے دو اللہ واسطے بھیک مانگتا ہوں۔ اور آج میری یہ حالت ہے، پیش یہ مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمر کا بس بال بال۔ رو رہے ہیں فاروق اعظم، فرماتے ہیں دیکھیے آج جانا اس کی حضور کیسے آوے پیش وہ رب غفور، نہ معلوم کیا بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، قبر کی جگہ مانگی، ابا جان نے بھیک مانگ رہے ہیں۔ فرمانے لگی میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مجھے اس کے بدلے میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسی جگہ نہ ملے گی۔ واہ عائشہ صدیقہ تم نے اچھا صدقہ کیا، تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ ارے 4 پیسے اللہ نام پہ دو گے تمہیں امید اور مل جائیں گے، کپڑا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، کھانا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، مکان دکان دو گے تمہیں اور مل جائیں گے، لیکن عائشہ صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ ایسا حجرہ بنے، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ عائشہ صدیقہ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے، زمین کے وہ ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگے ہوئے ہیں، ان کا درجہ عرش عظیم سے بلند ہے۔ مگر اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی، فاروق کو انکار کرتے شرم آتی ہے، میرے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، جاؤ میرا اللہ مالک ہے میں نے دے دی۔ جب واپس آئے حضرت عبداللہ بن عمر، ادب دیکھو، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ اما عائشہ کا جواب لیٹ کر سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اٹھا کے بٹھایا، بتایا کہ اجازت مل گئی، رونے لگے۔ انصاف کا دم بھرنے والوں، عدل کا نام لینے والوں،
आओ फारूक का आखिरी इंसाफ देखो, आखिरी। यूं फरमाया, अभी मुझे सांस आ जा रहे हैं, जब मेरी रूह परवाज कर जाए, जब मेरा दम निकल जाए, मुझे गुस्ल देकर फारिग हो जाओ, जनाजे की तैयार कर चुको, जब मेरा मुंह कफन में छुपा सको और छुपा चुको, मेरा जनाजा उठाकर अम्मा आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे ले जाना। क्यों, क्या करेंगे वहां ले जाकर? फरमाया, कयामत तक के आने वाले लोग यूं ना कहें जबरदस्ती ले ली होगी, वरना ऐसी जगह कौन दिया करता है। हुक्मरान जो था 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान जो है, बादशाह जो है, 18,000 शहरों का फाते जो है, ओ मियां दबा के ले लिया होगा। कौन ऐसी जगह कब्र की जगह दिया करता है? फरमाया, जब मैं न बोल सकूं, मैं खामोश हो जाऊं हमेशा के लिए, मेरी हुकूमत ना रहे, मेरा इक़्तिदार ना रहे, मेरी हुक्मरानी ना रहे, मुंह कफन में छुपा हुआ हो, अम्मा आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे रख देना, फिर इजाजत मांगना कि आज इजाजत फिर दो। अगर इजाजत दे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बराबर दफन करना, अगर उस वक्त इजाजत ना दे तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। कितना बड़ा इंसाफ है और किस कदर खुदा का खौफ है। फरमाया, अगर वे तुमने ऐसा ना किया, क़यामत में डर है कहीं शर्मिंदा ना हो जाए। जिसने सारी सारी रात लोगों की चौकीदारी की, पहरेदारी की, जो अपनी पीठ पे उठाकर आटे और खजूरों की बोरियां गुरबा को ला के देता था, जो यतीमों और मोहताज और गरीबों का खाना पकाया करता था, जो फारूक आजम का इंतकाल हुआ, मदीने के यतीम रोए, मदीने के बेवारे रोई, मोहताज रोए, अब कौन हमारी खबरगिरी किया करेगा। तो यकुम मुहर्रमुल हराम फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। अफसोस ये है कि हमें पता ही नहीं कौन शहीद हुआ, कौन आम मौत मरा है। उस्मान जिन नूरैन शहीद मदीना है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फारूक आजम शहीद मदीना है, बल्कि शहीद मस्जिद नबवी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहराब पे, हुजूर के मुसल्ले पे खड़े हुए फारूक आजम को छुरे मारे गए। और फिर इससे बढ़कर क्या प्यार होगा। तुम सारे कुरान को ठीक है याद रखो, हदीसों को याद रखो, तारीखी वाकयात को याद रखो, और जिसे शक हो, जिसे यकीन ना हो, वो आज मदीने चला जाए और जाके पूछे, ओ काली कमली वाले, ये तेरी बाईं तरफ कौन सोया हुआ है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हा कदा नुबासु यौमल क़ियामा, हम क़याम एक हाथ में हाथ सिद्दीक़ अकबर का था और एक हाथ में हाथ फारूक आजम का था। यूं फरमाया, जब मैं क़यामत में उठूंगा, इन दोनों साथियों के हाथ मेरे हाथ में होंगे। हा कदा नुबासु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई, तमाम सहाबा किराम के खादिम बनो। सारे सहाबा पक्के सच्चे, अहले बैत सच्चे, तमाम के तमाम जलीलुल कदर लोगों में से हैं। किसी की बुराई ना करो। इंशाअल्लाह जिंदा रहे अगले जुमे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत बयान होगी। बाकी इन दिनों में लोगों में दस्तूर है, रिवाज है, शहादत नामे गलत गलत किताबें छपी हुई हैं, जंग नामे पढ़ने का, जंगे जैतून पढ़ने का, और गलत गलत रिवायात किस्म की बातें सुनने का। इसलिए हमारी गुज़िश्ता दूसरे तीसरे साल की केसटें हैं शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। यहाँ मेरे लड़का बाहर तैयब दरवाजे पे लिए बैठा है, मैंने खुद मंगाई है ताकि औरतें सुने, मर्द सुने, पड़ोसने सुने, आप सुने, घर वाले सुने, और अहले बैत की मोहब्बत से वाकिफ हो, उनकी अजमत से वाकिफ हो, उनके तरीक़ेकार से वाकिफ हो। तो इस तमाम चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए, जहाँ आप अपने घर की हर चीज को खरीदते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं, इसके बगैर गुजारा नहीं, मैं ये भी कहता हूं कि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर भी गुजारा है, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर भी गुजारा नहीं। क्यों? इसलिए कितनी बड़ी शान होगी उस जवान की जो हुजूर के कंधे पे बैठ के खेला करता था। एक बात अर्ज कर दूं, आखिरी मामूली छोटी सी बात है। यहां कंधे पे सैयदना इमाम हुसैन बैठे हैं, सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हुजूर अपने कंधे पे उठाकर मदीने की गली में तशरीफ ले आए। तो फारूक आजम ने फरमाया, सुभान अल्लाह,
کتنی شاندار سواری ہے، کتنی شاندار سواری ہے. تو حضور نے فرمایا اے عمر یوں بھی کہو نا کہ کتنا شاندار سوار ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان پسند آیا ہوگا، اور کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان کیسا لگا، اور حضرت کے لیے دعائیں مغفرت کریں. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.